جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسکراتا رمضان اور سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت. ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تعاون سے یہ سیگمنٹ پیش کیا جاتا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں آڈیومیٹری اسکریننگ کے حوالے سے نوزائیدہ بچوں میں، اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ بچوں کے لیے کس قدر ضروری ہیں. یعنی جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد یہ ٹیسٹ کیوں کرنے چاہیے، اور اگر یہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں تشخیص ہو جاتی ہے تو پھر ان ٹیسٹ کے فوائد کیا ہوں گے، اور کیا یہ ٹیسٹ کسی قسم کا ضرر تو نہیں پہنچاتا، اور اگر اس کے تمام فوائد ہیں تو پھر کیوں نہ تمام بچوں کو یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ باہم پہنچائے جائیں، چاہے یہ ٹیسٹ ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر میں کروائے جائیں یا آپ اپنے گھر پہ کروائیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں لائبہ ناز اسلام رانا صاحبہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں طوبہ ظہور. اور اب دوبارہ ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ کس قدر فائدہ مند ہیں. جی لائبہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ٹیسٹ اس کے بینیفٹس کیا ہیں، پریویلیجز کیا ہیں، اس کے کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ نہیں، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے. کتنی دیر میں یہ اسکریننگ ہو جاتی ہے؟ ود ان اے منٹ. اچھا، ود ان اے منٹ، جسٹ 1 منٹ اچھا اینڈ یو آر ڈن. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اگر بچہ نہ سن رہا ہو تو پھر کیا اس کی ہیئرنگ ایڈس وغیرہ اور اس کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس میکینزم موجود ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے، یا آگے سلوشن بھی دے سکتے ہیں آپ؟ بالکل. بیسیکلی سب سے پہلے تو ہمارے پاس نا ایک فیز آتا ہے پیرنٹس کا نگلیکٹنس کا، کہ اچھا نہیں سن رہا ہوگا، تھوڑے دن بعد ٹیسٹ کرا لیتے ہیں دوبارہ. تو ہم یہ ساری چیزیں کیٹر کرتے ہیں. تو واٹ وی ڈو از کہ فرسٹ منتھ میں اس کی اسکریننگ، ود ان لائک 3 months ہم نے اس کا دوسرا اسکریننگ کر لیا ڈائگنوسٹک کی طرف، اینڈ دین ہم اس کو بیرا کی طرف لے جاتے ہیں. اب بیرا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اچھا بچہ بالکل نہیں سن رہا یا تھوڑا بہت سن رہا ہے، اور اگر بالکل نہیں سن رہا تو کیا چیزیں کرنی ہیں. اگر کچھ حد تک سن رہا ہے تو ہم ہیئرنگ ایڈز لگا لیں، یا ہمیں بچے کو آگے جا کے امپلانٹ کی طرف لے کے جانا ہے. اب دونوں صورتوں میں لائک اگر بچہ بالکل نہیں سن رہا تب بھی آپ اس کو ہیئرنگ ایڈز پہ رکھ سکتے ہو، کیونکہ امپلانٹ ایک تھوڑی سی ایکسپینسو چیز ہے. تھوڑی سی نہیں، میں کہوں گی خاصی ایکسپینسو. کوکلیئر امپلانٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ایکسپینسو چیز ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہیئرنگ ایڈ. اچھا، ہیئرنگ ایڈ سے پھر بچوں میں کتنی عمر میں ہیئرنگ ایڈ لگا سکتے ہیں آپ؟ 3 مہینے کے بچے کو لگا لیتے ہیں آپ ہیئرنگ ایڈ. ہیئرنگ ایڈ لگا دیتے ہیں؟ بالکل. اچھا، اور وہ بچہ سننا شروع ہو جائے گا نا. اچھا، اور اس کے بعد وہ رسپونڈ کرنے لگے گا؟ بالکل. یعنی بچوں میں جیسے چڑیا کی آواز یا چٹکی بجانے سے یا یہ سب کرنے سے وہ تھوڑا سا دیکھنے لگے گا. ایسا ہی ہے. ابھی ہمارے یہاں نا کچھ لوگوں کا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، ہم نے تالی بجا کے دیکھا تھا، بچہ مسکرایا تھا. بھائی آپ تالی اس کے منہ پہ بجا رہے ہو، تو اس نے آپ کو دیکھ کے مسکرایا ہے، اس نے آواز سن کے نہیں مسکرایا. تو ایک یہ والا بڑا ایک میجر فیکٹر ہے. اور ایک اور چیز بھی آتی ہے، ہم ایک اسپیسیفک فریکوینسی رینجز میں سنتے ہیں. لائک یو مسٹ نو کہ ہم 20 ہرٹز ٹو 20 کلو ہرٹز تک سنتے ہیں، جس میں ہماری جو لائک اسپیچ کرنے کی ہوتی ہے، جس میں ہم بات چیت کرتے ہیں نا، وہ ایک لمیٹڈ ہے کہ اراؤنڈ 120 ہرٹز ٹو ہم 8000 کلو ہرٹز جو ہے نا، وہاں تک کی رینج میں ہم سنتے ہیں اور اس میں ہم بات کرتے ہیں. اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں ہم نے تالی بجا کے دیکھی تھی پیچھے سے بھی، اس نے سن لیا. ہو سکتا ہے وہ ایک وہ والی فریکوینسی سنتا ہو، باقی کی خراب، باقی کی فریکوینسی نہ سنتا ہو. دس از سم تھنگ. اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آڈیومیٹری اسکریننگ بہت ضروری ہے، یہ اسکریننگ ہونی چاہیے. اور یہ صرف طوبہ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اسکریننگ ہے کیا یہ صرف ہیڈ آفس پہ اویلیبل ہے، یا اور کہاں کہاں پہ یہ اسکریننگ اویلیبل ہے جہاں لوگ جا کے بچوں کی آڈیومیٹری اسکریننگ کرا سکتے ہیں؟ اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لائبہ اویلیبل ہوں گی آن کال، اور آپ کے پروگرام کے تھرو میں ویورز کو بھی گھر پہ بھی جا کے کرا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم گھر پر بھی، لائک وی آر جسٹ اے کال اوے. ہمارا ایک UN نمبر ہے 021111786 ہم لوگوں کی آسانی کے لیے، کیونکہ ہمارا یہ کال سینٹر 24/7 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، تو کسی بھی وقت کسی بھی چیز کے حوالے سے اگر ان کو کوئی آگاہی چاہیے، کوئی اپوائنٹمنٹ چاہیے، کسی بھی وقت وہ بلانا چاہتے ہیں، اپنے کوئی مسئلے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ایون اپنا کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، تو اس سروس کے لیے بھی ہمارا وہ ہیلپ لائن نمبر اویلیبل ہے. وہ ہر طرح کی انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. اگین جس طرح آپ کا سوال تھا کہ وہ ہم گھر پر بھی اویلیبل لائک سروسز پرووائڈ کریں گے، میں نے بتایا آپ کو ہم ہاسپٹلس میں بھی پرووائڈ کریں گے. تو لوگوں کو ہم تک نہیں آنا پڑے گا، جسٹ ٹو میک شیور کہ پیرنٹس کا وہ والا کنسرن کہ ہم نیو بورن بیبی کو لے کے، اور اسپیشلی وہ لیبز اور ہاسپٹلس جانے سے تھوڑا سا اور گھبراتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی وائرس نہ لگ جائے، کوئی انفیکشن نہ ہو جائے، نیو بورن بیبی ہے. تو بس اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو ہمارے پاس آنے کی تکلف نہیں کرنی پڑے گی. اور اسی چیز کو بیس بناتے ہوئے، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اوبیسلی کیونکہ ہم نے جانا ہے تو یہاں ہم پوری
پوری انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پوری کراچی میں جتنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں اتنا کریں پوری کراچی میں. اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بھی, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ لیب ماشاء اللہ سے پین پاکستان اویلیبل ہے, تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو آگے بھی لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے. لائبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یعنی ایسے بچے جو اگر یعنی یہ افورڈ نہ کر سکیں کوکلیئر امپلانٹ وغیرہ, تو پھر کیا ہمارے شہر میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ ان کو کوئی کوکلیئر امپلانٹ ارینج کر کے دیا جاتا ہے؟ بالکل. بیسیکلی دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, تو سیلانی وغیرہ ہیں, یہ لوگ ہیئرنگ ایڈز اور کوکلیئر امپلانٹ دونوں چیزیں کرواتے ہیں, ناٹ جسٹ ہیئرنگ ایڈ. دیر آر مینی سینٹرز جو آپ کو فری آف کاسٹ کوکلیئر امپلانٹ بھی کر دیتے ہیں. لیکن ان سب کے لیے ضروری ہے تشخیص ہونا. ایگزیکٹلی, اگر تشخیص ہوگی تبھی تبھی آپ آگے. یہ ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ اس کی تشخیص نہیں کرائیں گے نا, سب سے پہلے ڈائگنوسس تو ہوگا, آپ کو بچہ سنتا نہیں ہے. یہ تو بات کی بات ہے کہ اسے کوکلیئر امپلانٹ کی ضرورت ہے, ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہے, یعنی اعلیٰ سماعت سے خالی کام ہو جائے گا یا کوکلیئر امپلانٹ لگے گا, یہ سیکنڈ فیز میں ہے. لیکن پہلے آپ اپنے بچوں کو ٹیسٹ ضرور کرائیں, اور چونکہ گھر پہ اویلیبل یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے, اس سے چیزوں کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ بچہ جب کھانستا ہے, جب تھوڑے بڑے بچے بھی ہو جاتے ہیں یا ان کو فیور ہو رہا ہوتا ہے یا نہیں اتر رہا, تب بھی ہمارا جو نارمل حل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس پوچھتے ہیں کہ بھائی مسئلہ کیا ہے. اگر ایک چیز نہیں حل ہو رہی تو ہم پہلے مسئلہ پتہ کرتے ہیں کہ کہاں ہے, اور پھر ہم اس پر کام کرتے ہیں تاکہ وہ ایک آگے تک فائدہ دے. تو بس یہ چیز ہے, اسی لیے اس اسکریننگ کی اتنی امپورٹنس ہے. ماشاءاللہ. کیا میسج دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو؟ میں ایک اور چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں کوکلیئر امپلانٹ کرانا اتنا بڑا بات نہیں ہے نا, ہیئرنگ ایڈز اتنی بڑی بات ہے. الحمدللہ ہم کراچی جیسے شہر میں موجود ہیں, اور اس شہر میں ماشاءاللہ ایسے بہت سی جگہیں ہیں جو یہ آپ کو فری آف کاسٹ بھی دے دیں گے. لیکن اس کا فائدہ بھی تب ہوگا جب ایک بچے کو ہیئرنگ ایڈ یا کوکلیئر امپلانٹ ارلیسٹ ایج پہ لگے گا, وقت پہ اس کو یہ سپورٹ مل جائے. پہلے سب سے بڑی بات تو اس وقت پہ تشخیص ہو جائے. بالکل, اگر پیدا ہوئے بچے کی تشخیص ہو جاتی ہے تو والدین بچپن سے یعنی ابتدا سے ہی جستجو میں لگ جائیں گے کہ اب بچے کو اگر قوت سماعت کے مسئلے ہیں تو اس کو حل کیا جائے. لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہوگا, اگنورنٹ ہیں, بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے, بول نہیں رہا, 2 سال کا ہو گیا, 3 سال کا ہو گیا, لیکن سماعت نہیں, آڈیومیٹری نہیں اسکریننگ کرا رہا ہے, بلکہ وہ لگے ہوئے ہیں اس کو بولنے سکھانے میں, اس کو ٹرین کرنے میں, تو پہلی چیز تشخیص ہے جو کہ ہونی چاہیے. اور ٹوٹکوں پر بھی, ٹوٹکے بھی نہیں کرنے چاہیے, تشخیص پہ جانا. ہماری جو ایک ڈیولپمنٹل ایج ہوتی ہے نا برین کی, وہ ہوتی ہے 5 ایئرس تک, اینڈ میکسیمم پہلے جو ہمارا 80% برین ہے وہ 3 ایئرس میں ڈیولپ ہو جاتا ہے, 20% ٹل 5 ایئرس ڈیولپ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پیرنٹس آتے ہیں ہیئرنگ ایڈ لگوانے بھی 6 سال کی عمر میں, ٹھیک ہے لگا دیں گے, بٹ وہ ہیئرنگ ایڈ پھر اس وقت صرف اتنا کام کرے گا کہ کوئی شور ہوا, بچہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی حادثے سے بچ سکے. یہ ایسے بچوں میں لینگویج نہیں ڈیولپ کرا بچوں کی جن کی بینائی کمزور ہوتی ہے, نظر کمزور ہوتی ہے, تو اب والدین کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ابھی تو کتنا چھوٹا ہے, ابھی تو 1 سال کا ہے, ابھی کیا چشمے لگوا کے کریں گے, ابھی بڑا ہو جائے گا 3-4 سال 5 سال 6 سال اسکول جانے لگے گا تو پھر لگوائیں گے. حالانکہ ناظرین بچوں کا جو ایکسس ڈیولپ ہوتا ہے یہ شروع کے پہلے سال کے اندر ہوتا ہے, یہ بچوں کی نظریں ٹھہرنا, اور اگر آپ کے بچوں کی نظریں کمزور ہیں تو بچوں کا جو ایکسس ہے وہ خراب ہو جائے گا, پھر آپ کا بچہ بھینگا ہو جائے گا اور اس کے اسکوینٹ ہو جائے گا ڈیولپ, اس لیے کہ وہ فوکس نہیں کر پا رہا ہوگا. تو جتنے جلدی ہو سکے, کیونکہ یہ کریکشن گلاسز بھی ہوتے ہیں, یعنی میں یہ قوت سماعت کے ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بچے کی بینائی کمزور ہو تو اس کو جلد سے جلد, چاہے آپ اس کو ربر بینڈ سے باندھ کے چشمے لگائیں, لیکن اس کو شروع سے چشمے لگانے کی عادت ڈالیں تاکہ وہ جو ہے نا پھر اس کی آنکھیں کریکٹ ہونا شروع ہو جائیں اور اس کا جو ایکسس ہے آنکھوں کا وہ صحیح بن جائے. کیا میسج دیں گی لائبہ؟ مجھے جاننا میرا بس میسج یہی ہوگا کہ اگر کوئی بچہ دیکھتا نہیں ہے تو ہم اسے ہم اس کو جو ہے نا ڈس آرڈر میں کاؤنٹ نہیں کرتے, نہ اس بچے کو اسپیشل نیڈس والے بچے کنسیڈر کرتے ہیں. جبکہ اگر کوئی بچہ سنتا نہیں ہے تو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, جبکہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر یہ ٹیسٹ وغیرہ ہو کے اور اس کی ارلیسٹ انٹروینشن ہو جائے. تو آئی وڈ سے کہ ہم یہ ٹیسٹ کروائیں, ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں اس ٹیسٹ کو رائٹ آفٹر برتھ کروا لینا چاہیے. ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری میں سروس موجود ہے, تو یہ ٹیسٹ ہو تاکہ ہم ارلیسٹ انٹروینشن پہ جائیں, بچے کو ہیئرنگ ایڈز لگوائیں, اس کی اسپیچ تھیراپی کروائیں, تاکہ وہ بڑا ہو کے ایک نارمل آپ اور ہم جیسے لینگویج ڈیولپ کر کے وہ بالکل نارمل ہو سکتا ہے, نارمل لائف گزار سکتے. ایگزیکٹلی, اور وہ بچے بالکل ایسے ہوتے ہیں, ایک معاشرے کا صحت مند فرد بن کے زندگی گزار سکے, نہ کہ ایک نارملٹی میں, یعنی ایک اسپیشل بچے کی طرح نہیں, ایک صحت مند اور بالکل
तंदुरुस्त व तवाना बच्चे की तरह जो है इस माशरे का हिस्सा बने। तूबा ज़हूर हमारे साथ मौजूद हैं। तूबा, आप क्या कहती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज आपके प्रोग्राम के थ्रू लोगों तक देना चाहूँगी कि दुनिया बहुत कम्पेटिटिव हो रही है। अब जो जनरेशन हमारी आ रही है उसको हर चीज़ में बहुत आगे बढ़ना है और हर जगह मुकाबला करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ उसको उसके आगे की राह में बढ़ने की राह में कोई रुकावट आ सकती है तो उसको देन एंड देयर ही स्टॉप कर दिया जाए। उसी के लिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, जो हमने पूरे एक इस सेगमेंट में बात की। और अगर ये डायग्नोसिस अर्ली हो जाए तो हम ट्रीटमेंट देकर या जो भी अर्ली प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, लेने के बाद अगर हम बच्चे को इनिशियल लेवल पर अगर ज़रूरत है और अगर हम हेयरिंग एड पहले ही लगा देंगे तो बच्चा भी हैबिचुअल हो जाएगा उस चीज़ की। आगे बढ़ने तक उसको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि अच्छा इस चीज़ से जो है वो मेरे लिए फ़ायदा है, बिल्कुल, और उसको ये चीज़ फ़ायदा दे सकती है, और वो उसमें जो बाद में कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो सकती है दूसरों को देखकर वो उससे भी बच जाएगा। तो बच्चों के लिए तो खैर पेरेंट्स ही सोचते हैं और बहुत सोचते हैं, तो बस हमने पेरेंट्स का ख्याल किया है और वी आर मोर देन वेलकम। हमारी सर्विसेज 24 घंटे अवेलेबल हैं। जब जिस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए लोगों के लिए, पेरेंट्स के कंसर्न को देखते हुए हमने इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करना शुरू कर दी है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उन वीडियोस को देखकर भी अपनी काफ़ी सारी क्वेरीज हल कर सकते हैं। That's it. बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, रोज़ा और सेहत का सेगमेंट डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है, लेकिन आपके साथ कुछ गिफ्ट जाएंगे जो मैं आपको देना चाहूँगा, और उसके बाद नाज़रीन हम वक्फे पे जाएंगे। हमारे साथ मौजूद थी लाइबा नाज इस्लाम और तूबा ज़हूर, और अब मैं जो है ये गिफ्ट्स मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। लाइबा आपके लिए मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का गिफ्ट हैम्पर, और तूबा ज़हूर आपके लिए मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ये गिफ्ट हैम्पर। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये जो हेयरिंग टेस्ट्स हैं या ऑडियोमेट्री स्क्रीनिंग है ये किस कदर ज़रूरी है नौज़ायदा बच्चों में। बहरहाल अब यहाँ एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुद सी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।